آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسلام کی سب سے بڑی جو اپلیکیشن ہے وہ اسلام 360 ہے، جس میں الحمدللہ ہمارے جو زاہد چیپا بھائی ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بڑی محنت کر کے وہ کام کیا ہے جو آج تک امت میں کسی کے حصے نہیں آیا۔ انہوں نے قرآن حکیم کی تمام جو میجر تفاسیر ہیں، مختلف مکاتب فکر کے جو تراجم ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اور اس کے علاوہ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں، چاہے وہ کتب ستہ ہوں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یا اس کے علاوہ بھی جو کریٹیکل کتابیں ہیں، مشکات المصابیح، المستدرک للحاکم، مسند احمد، اور باقی کتابیں بھی انہوں نے ماشاء اللہ تعالی ایڈ کی ہیں عربی پلس اردو کے ساتھ۔ بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ایپ یوز کر رہا ہے تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ہیں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ فلاں آیت جو ہے وہ کس جگہ پہ ہے، فلاں حدیث کا نمبر کیا ہے۔ وہ تو اپنے بزرگوں، اپنے علماء کی بتائی ہوئی باتوں کو کاؤنٹر ویریفائی کرنا بھی گستاخی سمجھتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی اس کو ہمارے اسٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں۔ ہم اسلام 360 کو آن کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی مستقبل میں بھی اگر ہوئی تو ہمارا جو اختلاف ہے وہ علماء کرام کے ساتھ ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ تو نہیں ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے ہماری تفسیر اس میں سے نکال دی؟ اس سے کوئی ہماری تفسیر کلاسز کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام 360 میں جو اس کا میجر سکوپ ہے وہ قرآن اور احادیث کے حوالے سے ہے، لیکن انہوں نے اس میں کچھ عرصے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی آڈیو ریکارڈنگ والی تفاسیر بھی ایڈ کی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے استاد، ان کی تفسیر اس میں ایڈ کی انہوں نے، ڈاکٹر فرت ہاشمی اور باقی مختلف علماء کی۔ اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری تفسیر بھی آڈیو ریکارڈنگ والی ڈال دی، اور پوچھنے کی ضرورت انہوں نے اس لیے نہیں سمجھی کہ ہم نے تو سب کو اجازت دی ہوئی ہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ چینلز جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ہیں، ہم کسی کو کوئی اسٹرائک بھی اس حوالے سے نہیں بھیجتے، ہم نے اوپن اجازت دی ہوئی ہے کہ ویڈیو ایڈز نہ لگائیں اور آپ چینل بنائیں دین کی تبلیغ کے لیے۔ اس لیے انہوں نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے صرف بتایا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آج تک نہ کوئی ٹی وی پروگرام، نہ کوئی پوڈ کاسٹ، نہ کوئی انٹرویو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میری مرضی سے ہوا ہو۔ مجھے مجبور کیا گیا کہ جی ٹائم دیں، ہم نے بات کرنی ہے۔ باقی لوگ تو زبانیں ہانپتے ہیں نا فیم کے لیے، ہمارے پیچھے لوگ پڑے ہوتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بہت مجبوری آ جائے تو پھر میں اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں۔ کبھی کوئی پری پلان اس طرح کا کام نہیں کروایا اللہ کے فضل سے، نہ مستقبل میں کوئی ارادہ ہے۔ ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ پاکستان کے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، جیو ہو، ARY، دنیا، سما، ایکسپریس، ان کے جو بہت فیم والے پروگرامز ہیں نا، جو پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں، جس کو سارے فرقوں کے لوگ دیکھتے ہیں، ان کی ویورشپ بھی اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے ماشاء اللہ تعالیٰ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے آفیشیل چینل اور اسٹوڈنٹس کے چینل کی ویورشپ ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کبھی بھی ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس کو پڑنا ہے جو یہ چیز ایڈ کرتا ہے یا نکالتا ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا الحمدللہ۔ تو یہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا گھس گیا ہے نا کہ اس سے کوئی مجھے فرق پڑتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے نیو ٹی وی والوں نے صبح کی جو اپنی ٹائمنگز ہیں ان میں قرآن کلاسز کے لیے پرومو جاری کیا کہ ہم قرآن کلاسز فروری 2023 سے شروع کریں گے، انجینئر صاحب کی۔ اور انہوں نے جذباتی طور پہ ڈیسیژن نہیں کیا، ان کے چیئرمین بیٹھے، ان کے پروڈیوسر بیٹھے، ان کی تمام جو ایڈیٹنگ کرنے والی ٹیمیں ہیں، پورا پینل نے بیٹھ کے میری 3 قرآن کلاسز رینڈملی چوز کی، انہوں نے پورا دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ یہ تفسیر ایسی ہے جو ہر لحاظ سے الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اور دور حاضر کی تفسیر ہے۔ آج تفسیر تبری کی 60-70% چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں اس زمانے کے ساتھ، نہ ابن کثیر کی کسی تفسیر کا۔ ہاں چند چیزیں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں فائدہ مند، کیونکہ ظاہر ہے وہ 700 سال پہلے لکھی گئی، عین ممکن ہے آج سے 1000 سال بعد دنیا اور چینج ہو چکی ہو، تو اس میں ہماری تفسیر میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوں جو اس وقت کسی انجینئر کو ریکارڈ کروانی پڑے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کو کوئی عیب نہ سمجھیں۔ تو انہی وہابی علماء نے باقاعدہ ان کی مینجمنٹ کو فون کیے، دھمکیاں دیں کہ آپ کے ٹی وی چینل کے باہر ہم آ کر دھرنا دیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے۔ وہی جو نان اسٹیٹ ایکٹر کا فتنہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ہے تمام فرقوں کے اندر، بعض ڈکلیئرڈ ہیں بعض انڈکلیئرڈ۔ یہ انہوں نے ہمیں خود بتایا،
اور پھر میں نے ان سے اجازت مانگی کہ یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ میں پبلکلی بتا دوں. انہوں نے کہا ہاں جی بتا دیں, آپ کا رائٹ ہے, کیونکہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی, ہم نہیں چلا سکے, ہم وزن نہیں اٹھا سکے, تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. تو میں نے کہا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو ہم کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر لیں اور ہم آپ سے کہیں کہ فلاں عالم کو آپ نے ٹی وی چینل پہ نہیں بلانا ورنہ ہم توڑ پھوڑ کر دیں گے, تو کہتے ہیں ہاں جی ہم تو مجبور ہیں, ہم نہیں کریں گے. میں نے کہا ہم نے یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ میرے بھائی جن کی 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے, جو صدقات چندوں خیرات کے اوپر پلتے ہیں, یہ ان کے پرابلمز ہیں. ایک میرے جیسا پڑھا لکھا کوالیفائڈ بندہ, اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ پچھلے دنوں یہ بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی اسلام 360 کے حوالے سے بھی, جو تفسیروں نے ایڈ کی وہ خود کی. پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ جیلم آئیں کراچی سے, اس دوران جتنی اپڈیٹس ہوئی ہیں, کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں, وہ میں آپ کو ساتھ بٹھا کر اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا. حدیث کی جو کتابیں ایڈ ہوئی ہیں وہ بھی, اور جو تفسیر آڈیو ریکارڈنگ والی میری. تو انہوں نے ایگری کیا اور وہ آئے, اور وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی, آپ نے وہ دیکھی ہے, اس میں انہوں نے باقاعدہ چلا کے بھی بتایا. یعنی یہ کوئی چیز ہم نے کوئی گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں کروائی تھی, نہ اس کی کوئی بھیک مانگی تھی ان سے. وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, اور جو ہمارا ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز حرکت کی جائے. بہرحال اس کے خلاف بھی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی اور کافی انہیں تنگ بھی کیا انہوں نے, لیکن انہوں نے اس چیز کا وزن اٹھایا. میں انہیں سلام کہتا ہوں اس حوالے سے. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کون سی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بےچارے اتنے مجبور ہوئے کہ انہوں نے یہ آڈیو ریکارڈنگ اسلام 360 سے نکال دی. تو آپ سنیں, اور اس قوم کے علماء اور خصوصاً وہابی علماء اور باقی بھی خیر شامل ہیں, لیکن وہابی ذرا آگے آگے ہیں. تو یہ جو وہابی علماء ہیں ان کی پستی کا لیول کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اس کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا. کیوں لینا تھا, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہابیوں نے تو اس کو کہاں سے یوز کرنا ہے, دیوبندیوں نے, بریلویوں نے, ان بیچاروں کا قرآن و حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ کیا لینا دینا. یہ تو ہم نے آگے پہلی دفعہ پبلکلی یہ چیز بتائی ہے. تو انہوں نے زاہد چیپا بھائی کو اغوا کیا جی غنڈوں کے ذریعے, اور دلیری اتنی ہے کہ نقاب پوش تھے وہ, اور انہیں ویرانے میں جا کے خوب مارا پیٹا. ابھی بھی وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں, ہاسپٹل میں بھی وہ ایڈمٹ رہے ہیں, لیکن یہ انہوں نے پبلکلی یہ بات نہیں بتائی. ٹھیک ہے, باقی کئی اور تفصیلات ہیں جو مجھے پتہ ہیں, لیکن انہوں نے مجھے منع کیا ہے بتانے سے. انہوں نے مجھے اسی وقت ای میل کی, اور یہ بات صرف انہوں نے مجھے بتائی یا اپنے جو ٹیم ممبرز تھے ادھر کے, ان کے آفس کے, ان کو بتانا ضروری تھا, کیونکہ مستقبل میں کوئی آپ نے لائے عمل تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ٹیم ممبرز کو ساتھ لینا ضروری ہے. تو انہوں نے باقاعدہ مجھے ای میل بھیجی, اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ میں ڈسکس کروں گا آپ سے فون پہ تفصیلی میری گفتگو ہوئی, اور ان کا جی یہ دیکھیں یہ اس لیول کے اوپر اتر آئے ہیں. تو میں نے انہیں ایک ہی بات کی, میں نے کہا میرے بھائی ہمیں اس وقت اسلام 360 اور آپ کی زندگی عزیز ہے, آپ مہربانی فرما کے اسے وقتی طور پہ یہاں سے نکال دیں اگر اس میں یہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو نکال دیں گے, لیکن قرآن اور حدیث تو نہیں نکال سکتے نا. ان کے گلے کی ہڈی جو ہے 2812 صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم شریف میں بھی موجود, جو ان کے ماموں کو ایکسپوز کرنے والی ہے, وہابی ماموں پارٹی کو. اب دیکھیں یہ ہر دفعہ حرکت کرتے ہیں تو میں ان کے ہینڈلرز کو پکڑتا ہوں, بنو امیہ ان کے ہینڈلرز ہیں. میں تو سیدھا اوپر پہنچوں گا نا کہ جن کی یہ جائز شیطانی اولاد نہیں, میں کہتا چلیں روحانی اولاد ہے, تو میں تو سیدھا ادھر پہنچوں گا نا. وہی عمار, افسوس اے عمار, تقتلہ الفئۃ الباغیہ, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ, تم تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہوگے, وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, اور وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اب چونکہ ان کے ماموں کی جماعت کو رسول اللہ نے باغی قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جہنم کی طرف بلانے والی جماعت, جہنمی جماعت نہیں, وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے, آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. اس ٹاپک پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. بات اور طرف نکل جائے گی, میں اسی طرف واپس آتا ہوں کہ یہ لوگ اس بدماشی کے اوپر اترے ہوئے ہیں کہ جب کوئی بندہ بات نہ مانے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب میں نے زاہد بھائی سے ریکویسٹ کی کہ میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا, وکلاء کا بھی پورا پینل ہمارا تیار بیٹھا ہے کراچی میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ہمیں ایک دفعہ اشارہ کریں, ان وہابیوں کو لاہور سے ہر 15 دن بعد آ کے انگوٹھا لگانا پڑے گا کراچی میں. جب ان کو
ضمانت لینی پڑے گی نا, اور جب تک یہ کیس چلے گا, کیس 5-7 سال سے کم ختم نہیں ہوتا, اسی طرح ذلت اور خواری کاٹتے رہیں گے. لیکن وہ زاہد بھائی تیار نہیں ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں آگے نہیں جانا چاہتا, میں یہ ملک ہی چھوڑ دوں گا. وہ بیچارے اتنے اس حوالے سے ڈسہارٹ ہوئے ہیں. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے آپ اسے فی الحال نکال دیں, اور یہ جو وہابی آ کے جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے پریشر ڈالنے سے ایسا ہوا ہے, تو پریشر تو آپ اتنے عرصے سے ڈال رہے تھے, اس کا کوئی اثر نہیں لیا. بیسیکلی آپ لوگوں نے وہی کام کیا جو نان اسٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں, پھینٹی لگائی, مارا پیٹا. اس کی وجہ سے پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ یار فی الوقت تو ہم نے اسلام 360 اور زاہد بھائی کی جو جان کی حفاظت ہے وہ ہمارے لیے پرائورٹی ہے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یار. ہماری تو ماشاءاللہ اتنی ویورشپ ہے کہ ان سارے وہابیوں کے مولویوں کی ملا کے, اور دوسرے بھی ان کے جو سو کالڈ انورٹڈ کاما میں سنی بھائی ہیں, دیوبندی ہوں بریلوی ہوں, سنیت کے نام کے اوپر چورن بھیج رہے ہیں. اہل سنت تو ہم ہیں جو کتابوں سے حدیثیں بیان کرتے ہیں, سنی وہ ہوں گے جو اپنے بابوں کی تعلیمات پیش کریں گے یا جو قرآن اور بخاری مسلم سے تعلیمات پیش کریں گے. تو پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے پھر آپ اس کو فی الوقت نکال دیں. اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے, یہ بھی جھوٹ بولا. دوسرا جھوٹ بولا انہوں نے کہ اسلام 360 کے ریپ نے ہمیں رابطہ کر کے بتایا ہے. کسی ریپ نے رابطہ نہیں کیا, انہوں نے تو یہ بات ہی سیکرٹ رکھی ہوئی تھی. انہوں نے جب اس کو چیک کیا نکلی ہوئی تھی تو انہوں نے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہم نے نکال دی ہے. انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا, وہ چاہ رہے تھے کہ میں اس کو ڈسکلوز کروں. اور ظاہر ہے کہ یہ 3-4 دن تو میں نے نہیں بولنا تھا, میں نے تو اتوار والے دن ہی بولنا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے ہمارا تو ایک ڈیکورم ہے. تو پھر میں نے زاہد بھائی سے اجازت لی, انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ جتنا مجھے کہیں گے میں اتنا بتاؤں گا, اس سے آگے نہیں جاؤں گا. تو یہ میں بتا دوں, میں نے ریپیٹ کیا, ان کا ہاں جی اتنا بتا دیں اور یہ چیز آپ نہ بتائیں اس میں. تو یہ ان کی اجازت سے پھر میں نے ضروری سمجھا کہ میں سنڈے والے دن اس حوالے سے گفتگو کروں. تو یہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا کہ ہمارے پروپیگنڈا کرنے سے ہوا, یا ان کے ریپ نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ ہم نے نکال دی ہے. وہ تو بیچارے خود افسردہ ہیں اس حوالے سے, خوفزدہ ہوئے ہیں کہ یار یہ مولویوں کا یہ بھیانک چہرہ بھی ہوتا ہے. اور دیکھیں ان کا ایک نامعلوم مجہول مولوی, ان کے نزدیک تو امیر ہے ان کی سندھ کی جماعت کا, حال یہ ہے کہ 150-200 بندہ اس کی بات نہیں سنتا. ٹھیک ہے, تو اس وہابی نے باقاعدہ ایک آڈیو ریکارڈنگ بنائی جس میں اس نے کہا کہ ہم نے زاہد کی اہل حدیثیت اور سلفیت سے متاثر ہو کے اسے وہ تزکیہ دیا تھا, یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ. دیکھیں نا لفظ بھی کیسے مشکل یہ بول رہے ہوتے ہیں, وہ تزکیہ یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ. تو لیکن اس نے وقت کے ساتھ ساتھ گمراہ کن لوگوں کی چیزیں بھی اس میں ڈالنی شروع کر دی ہیں, لہٰذا ہم اعلان برات کرتے ہیں اور آپ اس کو نکال دیں اس میں سے, ہمارے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ کو جو ہم نے آن کیا تھا. اچھا وہ گمراہ جب کہہ رہے تھے, میں نے کہا یہ نام لیں گے ڈاکٹر اسرار کا جسے یہ مشرک سمجھتے ہیں وحدت الوجود کی وجہ سے. احمد بریلوی صاحب جن کے خلاف ان کے ابے نے کتاب لکھی تھی البریلویہ, جس میں جھوٹ لکھے انہوں نے, جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا اور بتایا کہ ان کا ابا کیسا جھوٹ بول کے گیا اس کتاب کے اندر. کسی کا نام نہیں لیا, ایک بندے کا نام میرا. میں عبداللہ ناصر رحمانی, اسلام 360 اپلیکیشن والے محترم زاہد شیپا صاحب سے مخاطب ہوں. خالص ایک سلفی ذہن وہ آپ کا ختم ہو چکا ہے. آپ دنیا کی شہرت کے طالب ہیں اور اس کے لیے بغیر کسی تمیز کے جو ہے وہ مختلف لوگوں کی تفسیر اور ان کا کلام نشر کر رہے ہیں. بھلا یہ مرزا جہل میں کب سے مفسر قرآن ہوا؟ تو یہ داخل کرنے کا مقصد کیا آپ کا؟ تو فوراً ہمارا وہ تزکیہ ہٹا دیں اور آپ آزاد ہیں, جو چاہے کرتے پھریں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہونا تو چاہیے جب آپ گمراہ لوگوں کی, وہ بندہ جو تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, تمہیں چندے دیتا ہے, سارے فرقوں کو, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ, تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو, آپس میں تم نے ایک کیا ہوا ہے. تو یعنی عوام کو تو یہی میسج آ رہا ہے کہ سارے گمراہ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں, اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا باقی لوگوں کے بھی نام لیتا, نام صرف میرا لیا اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اس نے کون سے نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ یہ میرے اوپر چڑھائی کریں گے. اگر وہ لیتا نا نام بریلویوں کے کسی بڑے کا, تو ٹی ایل پی والے پہنچ جاتے ہیں اس کی طبیعت صاف کرنے کے لیے. یہ جو 2 گنڈے ہیں نا بھائی لاہور والے, ان کی جرت نہیں ہے. ٹی ایل پی والوں کے سربراہ نے انہیں کہا سورند سور, ان کی جرت نہیں ہوئی کہ بول سکیں, اور کہا کہ جس طرح بدترین مخلوق سور ہے نا, اس حوالے سے کہ وہ حرام, ویسے تو اللہ کی مخلوق ہے, اس کا بھی ایک مقصد ہے پیدائش کا, لیکن کھانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. اس طرح انسانوں میں بدترین سور جو ہیں وہ یہ وہابی ہیں. کہنا انہاں بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو چلیے اور بھابیاں دی اذان ادا کرا دو, اے دسور چل چلیے. ان کی جرت نہیں ہوئی بول سکے کیونکہ انہیں پتا تھا پینٹی لگے گی. ٹوٹلی ان کا دین مذہب جو ہے نا وہ پیسہ اور دنیاوی سٹیٹس ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کوئی ان کی کوئی حالت نہیں ہے. تو ایک دوسرے کے بارے میں یہ لوگ نہیں بولتے, مجھے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے. ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہیں نا, ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ان کی حالت یہ ہے
کہ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد لکھا ہے، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یہ لکھا ہے. اور جواب میں المہند المفند میں انہوں نے احمد بریلوی اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے، یعنی کافر سے بھی اگلی ڈگری شیطان، اور کہا جس طرح انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے، وہ کافر شیاطین تھے نا، مسلمان شیاطین تو نہیں تھے. اور پھر احمد بریلوی نے تو ان کی طبیعت صاف کیا احکام شریعت کے اندر. ہائے 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 ہائے، انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، وہابی ہو، اور قادیانی بھی بیچ میں شامل کر دیے کافر. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کرے، ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہائے 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 ہائے، یہ ان کی آپس کی حالت ہے. باتیں ہمیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی تفسیر نکال دیں آپ اور ان کی تفسیر ڈالیں جو ہمیں کافر کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، بس جب کسی کے اوپر پستی یا ذلت آتی ہے نا، پھر وہ اسی پستی کے اندر جا کے گرتا ہے. تو ٹھیک ہے جناب، دنیا خود فیصلہ کرے گی جو کچھ ہو رہا ہے، اور آپ لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کو کافر کہہ کے بھی ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو. جو سب کو مسلمان سمجھتا ہے اسے آپ کہہ رہے ہو کہ جی اس کے لیے پیچھ کھود دی جائے. تو سرکار ہم اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں، اللہ کے فضل سے ہماری دعوت نہ کسی اپلیکیشن کی محتاج ہے، نہ کسی ٹی وی چینل کی محتاج ہے. یہ قرآن و سنت کی دعوت ہے، الحمدللہ ہر گھر میں پہنچی ہوئی ہے، ہر مسجد میں پہنچی ہوئی ہے. آپ کی چیخیں آسمانوں پہ ہیں اسی وجہ سے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ہے اس مبارک دعوت کے ساتھ جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پہ ہے، الحمدللہ.